بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 100 سورۃ نساء اور آیت نمبر 135. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اس آیت میں تجوید کو ملحوظ رکھیے گا. ان تعدلوا، تعدلوا تا زبر عین یعنی آخری دو لائنیں ہیں. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا نہ کہ تعدلوا. اسی طریقے سے آخر میں فإن اللہ کان بما تعملون، تعملون نہ کہ تا. تو یہ محنت ہم کر رہے ہیں چونکہ ہمارے عموماً تا عجمیت کی وجہ سے تو بہت فرق ہے نا. اور تلو اکثر لوگ حمزہ پڑھتے ہیں واو کو. تلو تو واو اور حمزہ میں فرق ہے، اس کا خیال رکھیے. ترجمہ ایمان والو کونو ہو جاؤ. قوامین مبالغہ کا صیغہ ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بالقسط. اب بالقسط کا ترجمہ ہوتا ہے عربی میں عدل، اردو میں انصاف. تو قوامین کے وجہ سے ترجمہ کریں گے اے ایمان والو جم کر رہو انصاف کرنے میں. تو فرق ہوگا کس کا؟ قوام مبالغہ کا صیغہ، یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے. عدل و انصاف کرنے پر ہی جمے رہو. یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ عدل و انصاف کرنے والے بنو، کرو. لیکن ہم چونکہ لغت کے اعتبار سے کہ اس کا ترجمہ اصل کیا ہوگا. اچھا، اب قسط عدل و انصاف. لیکن سورہ نحل میں آپ جائیں گے تو 90 آیت پر ہے ان اللہ یأمر بالعدل. دیکھو عدل لفظ عربی ہے، قسط بھی عربی ہے. اردو میں دونوں کا ترجمہ انصاف. اب جن کو شدھ بود ہے عربی فارسی کی تو کہیں گے کہ عدل و انصاف، بات وہی ہے. اب یہاں عدل کا لفظ آ رہا ہے لیکن وہ مشتق ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو آسان کر دیا سورہ نحل کا عدل. اب یہاں مشتق پر پہنچیں گے تو بتائیں گے مشتقات کسے کہتے ہیں. تو قسط پر جم جاؤ اور وہاں پر حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرو. تو کچھ تو ہوگا نا کہ دو الفاظ ہیں، ایک تو قسط کیا ہے، عدل کیا ہے. سورہ رحمان میں آپ جائیں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ہے نا. تو کہیں عدل کہیں قسط، بہت فرق ہے. اب اسے میں کوشش کرتا ہوں، جو لوگ میرے دروس میں پہلے سے رہے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے سمجھنا، لیکن جو نئے ہیں وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں کہ کلام پاک میں مختلف الفاظ ہیں تو ایک ہی معنی، ایسا نہیں ہے. دیکھیے ہم اور آپ جو پرانے ساتھی ہیں جانتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں جبکہ وہ ادا کرتے ہیں مگر پڑھتے ہیں. اب نماز پڑھنا کیسے کہیں گے؟ ظہر کی نماز اکثر لوگ کمپنی میں پڑھتے ہیں، عصر کے مغرب وقت میں رہتا ہے نا، جسے کیا کہیں گے؟ پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں. مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، اس کا نام بھی پڑھنا. بہت فرق ہے. یعنی گھر میں بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ میں عام لفظ استعمال کر رہا ہوں. اب وہ گھر میں بھی ادا کرتے ہیں، مسجد میں بھی ادا کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد میں قائم کرتے ہیں. فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، اس لیے کہ جہاں جماعت ہو رہی آپ بھی گئے
تو پھر کیا 27 درجے کا ثواب یوں ہی مل جاتا ہے؟ ملتا ہے نا. تو یہی فرق یہاں پر ہے. اب یہاں فرق کیا ہے؟ یہاں پر جو آیت ہے یہ عبادت کی نہیں ہو رہی ہے. یہ تو میں نے عبادت کا بتایا، یہاں معاملات کی بات ہے اس لیے بتا رہا ہوں. یہاں پر معاملہ ہے، جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے. تو قسط کسے کہیں گے؟ جد و جہد، جم جاؤ، جم کر رہو. لیکن جب ترازو سامنے آئے گا آپ برابر تولیں گے، اس کا نام ہے عدل. تو عملی طور پر جو آپ کام کریں گے اس کا نام کیا؟ عدل. اور جو جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، اس کا نام کیا؟ قسط. اب بڑی بڑی تفسیر میں ایک مثال لکھی ہوئی ہے، میں آسان کہہ دیتا ہوں. آج کل تو نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن کہ پرانے زمانے میں پلڑے بہت بڑے بڑے ہوتے تھے نا. تو ایک صاحب اور راستے میں بیٹھتے تھے، تو جب بھی گاہک آتا تھا تو پلڑے میں ہاتھ پھیر دیتے تھے اور صاف کرتے تھے. اور پھر وہ کیا کھجور اور غلہ. تو کچھ لوگوں نے مار کیا کہ جب بھی کوئی گاہک آتا ہے تو صاف کرتے ہیں. تو ایک دن پوچھا یہ آپ کیا کرتے ہو؟ بولے کہ غبار کا وزن ہوگا نا، اس کو کم جائے گا مال. تو اس کا نام کیا؟ قسط. بالقسط، یعنی آپ نے کوشش کی کہ اس کو مال کم نہ جائے، اور جب آپ دے رہے ہیں برابر، اس کا نام کیا؟ عدل. تو یہ فرق ملحوظ رکھیں، پھر انشاءاللہ مزید انکشافات ہوتے جائیں گے. پھر آپ مطالعہ کریں جن کو آگے پڑھانا ہے دوسروں کو. اب بات شروع ہو رہی ہے کس کی؟ معاملات کی. شہداء للہ. اب یہ شہداء فوراً آپ کی توجہ جائے گی، وہ جو جنگ میں مارے جاتے ہیں نا، وہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک ہے شاہد، اس کے معنی بھی گواہی دینا. دوسرا ہے شہید، اس کے معنی بھی گواہی دینا. تو یہ شاہد کی جمع ہے شہداء، اور شہید کی بھی جمع آتی ہے شہداء. تو شاہد کے معنی کیا؟ گواہی دینا. شہید کے معنی بھی گواہی دینا. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا؟ واللہ شہید، اللہ بھی گواہ ہے. تو یہ فرق میں پہلے بتا چکا ہوں شہید میں اور شاہد میں. اب جیسے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ بھی گواہی ہے نا. یہ بھی گواہی یہاں مطلوب نہیں ہے، وہ تو ہم تیات میں پڑھتے ہیں. معاملات کی تو کیا ہے؟ معاملات کی اگرچہ آپ کے خلاف ہو، یعنی کورٹ میں، کچہری میں، حوادثات، کوئی آپ کو بلائے، آپ وہاں موجود تھے، تو گواہی دیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں معاملات، حادثات جو بھی ہیں. تو لوگ بچنے کی کوشش کرتے تھے، نہیں، گواہی دیں. شہداء للہ، اللہ کے لیے. تو کوئی واقعہ پیش ہوا کورٹ میں، کچہری میں، نکاح کا، یہ وہ، آپ گواہیں تو آپ جائیں. تو اب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ گواہی کیا ہے؟ للہ. للہ گواہی. جی. اب گواہی تو آپ چلے گئے، اب گواہی کیسے دیں گے؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. گواہی دیں اگرچہ کہ وہ گواہی دینا آپ کے خلاف ہو، پھر بھی گواہی دیں. یہ معاملہ تو بڑا کٹھن ہے. کون جائے گا کہ میں گواہی دوں گا، صداقت سامنے آئے گی تو میرے خلاف؟ کئی مسائل ہیں نا، کھیت کے ہیں، اس کے ہیں، پانی چل رہا ہے، آپ کہیں گے کہ ہاں یہ نالا اس کا ہے تو ان کا پانی بند ہو جائے گا. ایک مثال. حالانکہ دوسری مثالیں ابھی آ رہی ہیں. اویل والدین، یا کہ ماں باپ کے خلاف ہو، یعنی پڑوسی کا آپ کا قصہ چل رہا ہے، ماں باپ جھگڑ رہے ہیں، ہوتا ہے نا، امی ابو جھگڑ رہے ہیں، چلو بھائی بیٹے کو بلاؤ. آپ اگر حق بولیں گے تو وہ جگہ چلی جائے گی پڑوس کے لیے. نہیں، ماں باپ کو نہ دیکھیں. اویل والدین. اچھا، والد، اور اس کا کیا بولتے ہیں؟ والدہ. اب یہاں والد سے والدین بن گیا. یہ بتا چکا ہوں میں. کیوں؟ تو اصل کا لحاظ کیا جائے گا. اب والد والوالدہ نہیں کہا جاتا، اس کو کہتے ہیں قرآن کی فصاحت اور بلاغت. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ ماں باپ ہے نا، اردو میں میل فیمیل، عربی میں تو نہیں ہے. ہاں والدین، تو والدین تو اس سے لیے ہم نے عربی کی کاپی کی ہے. تو ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل ہے اس کا لحاظ کیا جائے گا. تو اسے کہتے ہیں کلام پاک کی فصاحت، بلاغت، فصیح، بلیغ، جامع. والاقربین، یا رشتہ داروں کے. اب رشتہ دار کون؟ یہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں. ہمارے لوگوں کا سمجھنا، عوام کا غلط فہمی کا شکار ہے. رشتہ دار یعنی ماں، بیٹی، خالہ، بہن. نہیں، وہ تو محرم ہے.
وہ تو محرم ہے نا, کلام پاک میں محرم کا ذکر ہے, اجنبیوں کا ذکر ہے, اور اقربین کا بھی ذکر ہے. اقربین کون؟ خالہ زاد, مامو زاد, پھوپھی زاد, یہ چچا زاد. اگرچہ ان کے خلاف ہو آپ گواہی سچ دیں. لیکن مزید سنیے, ان یکن غنیا او فقیرا. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنی ذات کو بتایا, ماں باپ کو بتایا, رشتہ داروں کو بتایا, سب بتایا. اب آپ جہاں گواہی دینے جا رہے ہیں تو یا وہ مالدار ہوگا یا فقیر ہوگا, چاہے اجنبی ہو. اب کیا کریں؟ اب ایک صاحب کو بلایا گیا, ان کے سامنے حادثہ پیش آیا, لیکن وہ تو ساہوکار ہیں. اب یہ سوچتے ہیں کہ ان کے خلاف گواہی دوں گا تو یہ تو انتقام لیں گے. جی, یہ ہے کہ دوسرا پہلو, ارے یہ تو ساہوکار ہے, ان کے خلاف دے دو گواہی, 1000-5000 کا نقصان ہو تو کیا ہو گیا. یہ بھی پہلو ہے اس میں, ایک چیز. دوسرا اس طرف فقیر ہے, ارے فقیر کے خلاف گواہی نہیں دینا ہے, یہ تو فقیر ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ نہیں. تو اس کا نام کیا؟ انسان سمجھتا ہے کہ میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں, یعنی جھوٹ گواہی دے کر. یہی ہوا نا, کبھی مالدار ہے, اس کا نقصان ہوا تو کیا ہوا, یہ غریب ہے, اس کا نقصان نہیں کرنا. کیا اللہ تعالیٰ فرمائے تھے, سنیے ہماری پوزیشن کیا ہے, فاللہ اولا بہما. دونوں کا, مالدار ہو کے غریب ہو, سب سے زیادہ خیر خواہ عالم الغیب کون ہے؟ وہ اللہ. جی, کیسے کیسے اصول, کیسے کیسے مسائل بتائے جا رہے ہیں. تو جو قرآن سے رجوع رکھے گا تو کبھی بھی غلط فعل انجام نہیں دے گا. یہ گواہی کے تعلق سے ہے. اچھا, مزید کہا جا رہا ہے فلا تتبعوا الہوا. ہوا یعنی خواہشات نفس. دل میں یہ خواہشات ہوئی نا کہ یہ تو مالدار ہے, یہ غریب ہے, خواہشات نفس کی پیروی مت کرو. یہ ہے کہ میرا دوست ہے, یہ میرا حامی ہے, یہ بھی شکلیں ہیں. اب ان تعدلوا, ان تعدلوا ترجمہ تھوڑا یہاں ڈیفیکلٹ ہے. میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ ان بیانیہ, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خواہشات نفس کی پیروی کر کے عدل کرنا چھوڑ دو. یہ ترجمہ ہے اس کا, ان تعدلوا. اب یہ تو ترجمہ آپ کو صحیح ملے گا, مگر سمجھ میں تو آنا چاہیے نا کہ ان تعدلوا, کہ تم یہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا آپ کو عدل کرنے سے دور کر دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب وَإِن تَلْوُوا, اگر تم کجروی کرو. اب کجروی یعنی کیا؟ ایسی گواہی دینا ہے جسے کہیں گے مجمل. مجمل تو ہم پڑھتے ہیں نا, ایمان مفصل اور ایمان مجمل, یعنی کیا؟ غیر واضح. ہاں ہاں, ایسا جواب دے دو, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, ہاں, نہ سچ نہ جھوٹ. اگر تم ایسا کرو گے, او تعرضوا, یا پہلو تہی کرو گے یا نہیں جاؤ گے. دیکھو دونوں, یا تم بچو اور بھاگو. کرتے ہیں ہمارے یہاں لوگ, حاضر ہی نہیں ہوتے, جانتے نہیں نا کہ شہداء للہ. اور پہنچ بھی گئے تو اپنی چالاکی سے کام لے رہے ہیں. نہیں. فإن اللہ, تو سنو, اللہ تعالی جو کچھ تم کرو گے, کرتے ہو, اس سے خوب باخبر ہے. بتائیے کیسی آیت ہے یہ؟ انسان کی زندگی بنا دے گی ہر معاملے میں. تو اسی کا نام تو ایمان ہے. لوگ کہتے ہیں ایمان کیسے بنائیں. جانتے ہیں ایمان بنانے کے لیے لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں, خانقاہ میں بیٹھتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, اس وقت تک ان کا ایمان تازہ رہتا ہے, پھر باہر نکلتے ہیں کچھ بھی نہیں. چونکہ یہ آیت آپ کو ہر وقت کلام پاک سے جڑے رہیں, آیتیں پڑھتے رہیں. بہرحال یہ ترغیب دی جا رہی ہے. اب مزید سنیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. جی, یہاں تجوید اعتبار سے والیوم الآخری, خا کے نیچے زیر ہے, آخر کہیں غلطی سے نہ پڑھیں.
نہیں تو پھر معنی مفہوم الگ ہو جائیں گے اس کے، کیونکہ آخر جس کے بعد کوئی نہیں. سورہ حدید میں هو الاول والآخر، اللہ تعالیٰ پہلے اور آخر، آخر سے آخرت، اس کے بعد کچھ نہیں، اور آخر دوسرا تو تیسرا بھی ہوگا نا، یہ فرق ہے. تو پڑھتے وقت اطمینان سے، چونکہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اسپیڈ میں پڑھو، جلدی ختم کرو، نہیں، اطمینان سے. اے ایمان والو، آمنو، اے ایمان والو، آمنا یعنی جو ایمان لائے ہو. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہے ہیں اے ایمان والو، ہے نا. تو جب اللہ نے خطاب کیا ہے تو انشاءاللہ ہم ایمان والے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے ہماری اولاد تک. مگر پھر یوں کہا جا رہا ہے کہ آمنو، ایمان لاؤ. اب دیکھو، آمنو میم پر زبر، اے ایمان والو یعنی جو ایمان لائے ہو، اور آمنو لاؤ، ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ سب سے اچھی بات، آسان، بغیر گرامر کے، ثابت قدم رہو، جمے رہو. ایسا نہیں کہ ایمان تو لائے، جب تک کہ مکہ میں ہے، جدہ میں ہے، 5 وقت کی نماز، عمرہ ہو رہا ہے، جب چلے گئے تو نماز غائب رہے، ہفتے واری نمازی اور برس کے. یہ سب میں اچھی مثال ہے، ہوتا ہے ایسا. کیا؟ کیونکہ حرم شریف، حرمین کا اثر تھوڑا رہتا ہے نا، تازگی، تجدید. تو یہ ایسا نہیں، جم کر رہو، یہ بہت اچھا مفہوم ہے اس کا. چلیے، اب جم کر رہو تو کیسے رہیں گے جم کر؟ یہی تو بات ہے نا، کلام پاک بتاتا ہے. دیکھیے، آپ گھومیں گے مساجد میں تو ایمان لاؤ، ایمان پختہ کرو، مگر ایمان کیسے پختہ ہوگا بتایا نہیں جاتا ہے. ایمان لے آؤ تو کیسے ایمان لاؤ، کیسے پختہ ہو، یہ کلام پاک میں آپ کو ملے گا. اسی لیے نام رکھا ہے جمعیت الدعوہ والارشاد. دیکھیں نا، ہم نے جہاں سے شروع کیا ہے آغاز، یہ بھی اسی کا درس ہے، جمعیت الدعوہ والارشاد کا درس ہے نا یہ. تو تبلیغی جماعت یعنی تبلیغ کرنے والی جماعت اور اس کی رہبری اور اس کی رہنمائی، ارشاد. آگے اور بھی ہے، وہ تویت الجالیات، تو انشاءاللہ پھر اسی درسگاہ میں بیٹھ کر بتاتے ہیں. تو ارشاد ہو رہا ہے اب، ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر، الذی نزل علی رسولی، جو نزل اپنے رسول پر. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کتاب پر جسے انزل، نزل نے کیا ہے؟ انزل من قبل، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو فرق ہوا نا، نزل انزل، فرق ہے. تو پھر سنیے، یوں کہا جائے ان چیزوں پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کتاب پر جسے نزل اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جسے انزل آپ سے پہلے. اب یہ تو مثبت پہلو ہوا. اب منفی، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، دیکھیں دوبارہ آ رہا ہے، جو اللہ کا انکار کرے، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، مزید اضافہ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ تو گمراہی کے دور جا کر پڑا، دور چلا گیا. اب دور جب چلا گیا تو واپس آنا ممکن نہیں، بھائی قریب ہو تو ٹھیک ہے نا، یہ کہا جا رہا ہے. اب سب سے پہلی بات کہ ایمان لاؤ اللہ پر. کیا مطلب اللہ پر ایمان لانا؟ بچپن میں پڑھے آمنت باللہ ملائکتی و کتبہ، ہے نا، بچپن میں پڑھے. کیا مطلب اللہ پر ایمان لانا؟ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ سے کفر، انکار، اسے ہم سمجھنا ہے. کب یہ رہے گا؟ پھر جم جاؤ آخر تک. اگر ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ توحید، احد، الاول الاخر، خالق مالک، اس کی جو صفتیں ہیں آپ دیکھیے، رحمان رحیم رزاق. تو ان صفتوں میں اگر کسی صفت کسی اور کو دینا، یہ اللہ کی نافرمانی کرنا ہے. یہ کہ اللہ کی جگہ کسی اور کو پہنچانا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ عالم الغیب، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کو علم غیب تھا، جبکہ علام الغیوب کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ ہی علام الغیوب ہے. انک تعلم،
وما نعلم وتقدر ما نقدر انك انت علام الغیوب. یہ استخارے میں دعا سکھائی گئی ہے. تو یہ اللہ پر ایمان. اچھا دوسرا عبادت. بھائی عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. نظر کس کی؟ اللہ کی. بھی کہ اللہ کے لیے میں یہ ذبح کر رہا ہوں. تو کئی چیزیں ہیں, میں تفصیل بتانا نہیں چاہتا, لیکن ایک اللہ پر ایمان, اس کے کچھ تقاضے ہیں, احکام بھی اسی کے. اب یہ کیا بات ہے کہ اللہ کے احکام تو ہیں, رسول کے ذریعے پہنچائے گئے, ہم احکام دیکھتے ہیں دوسروں کے. یہ بہت عام ہو چکا ہے, عام ہو چکا ہے. اس کی ایک مثال, یعنی اللہ اس کے رسول کی بات سنتے ہی نہیں. فلاں نے کہا, کسی بزرگ نے کہا. میں ایک مثال دیا تھا آپ لوگوں کو. لوگ احرام باندھتے ہیں مدینہ ہوٹل سے, مدینہ منورہ ہوٹل سے, اور ریاض سے, اور اپنے انڈیا سے اور کراچی سے احرام باندھ کے آتے ہیں عمرے کے لیے. 2 رکعت نماز اور کیا اس کو کہتے ہیں, لبیک عمرتن, نیت وہ کر کے آ جاتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, مطلب ہے کہ یا تو پلین کینسل ہو گیا یا غبار تھا, اب روتے ہیں. کیوں؟ اللہ رسول کی بات معلوم نہیں. انہوں نے کس پر عمل کیا؟ کسی کے کہنے پر عمل کیا. تو کیا یہ اللہ پر ایمان ہے؟ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب میقات سے گزرو, آپ مدینہ میں, مدینہ والوں پر تو میں افسوس کرتا ہوں. مدینہ میں آپ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے احرام باندھا تھا؟ میقات سے. تو آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ میں وہیں سے احرام باندھوں جہاں سے نبی نے احرام باندھا ہے. مگر کہاں سے باندھیں گے؟ ہوٹل سے. کیوں؟ کسی نے کہا. تو کسی نے کیا کپڑا تو ڈال سکتے, نیت ہاں نہیں, وہ باقاعدہ نیت ہو گیا. تو نیت کیسے؟ سب پورا کمپلیٹ کر کے نکلتے ہیں. پھر نماز کچھ نہیں, خلاص نکل گئے خلاص. کسی نے کہا. وہ کسی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ پہلے لوگ آتے تھے مکہ میں عمرہ حج کے لیے, تو پہلے یہ جو اتنا بورڈ لکھا ہوا نہیں تھا نا کہ بدایت الحرم, یہ سب لکھا ہوا نہیں رہتا تھا نا, تو کسی نے غلط فہمی سے پہلے باندھ لیا اور نیت کر لی. تو کسی نے کہا کوئی بات نہیں, ہو گیا, آپ نے نیت تو کی نا, وہ میقات پر سے گزرے, آپ محرم تھے, بس اسی پر عمل ہو رہا ہے کہ چلتا ہے چلتا ہے. فلاں صاحب نے کہا چلے گا, فلاں صاحب نے کہا, فلاں عالم دین نے کہا کہ چلے گا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میقات سے گزرو. تو یہ جو شکل آپ بتا رہے ہیں نا, یہ میں ان کو طریقہ بتاتا ہوں. آپ پلین میں سوار ہو انڈیا سے, پاکستان سے, کہیں سے بھی, تو اوڑھ لیں, نیچے چادر اوپر چادر, نیت نہ کریں, اللہم لبیک نہ کہیں. جب آواز آئے گی کہ بھائی میقات آ رہی ہے تو اللہم لبیک عمرتن, اب نہ باتھ روم میں جائیں وضو کے لیے نہ نماز پڑھیں, مگر دل مطمئن نہیں ہوتا ہے نا. تو یاد رکھیں سنت کیا, فرض کیا. بہرحال ایک مسئلہ تھا, عموماً ابھی تک لوگ اس میں پریشان ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں, اس کے مسائل جانیں. فرض کیا ہے کہ آپ احرام اور نیت, بس. وضو کرنا, غسل کرنا, نماز پڑھنا تو مستحبات میں سے ہے نا, وہ تو آ کر حرم میں کریں گے, جب پہنچیں گے تو جا کے وضو کریں اور پھر طواف کریں. بہرحال یہ اللہ پر ایمان کے تعلق سے. تو کیا رکھے گا؟ ہمیشہ حکم مانے اللہ کا, اس کے رسول کا, اور نارمل حالات نہ ہو تو پھر کوئی آپ کو بتاتا ہے قیاس کر کے, وہ اور بات ہے. اچھا اب دوسرا ہے فرشتے. فرشتے تو پارے ہم میں پڑھتے ہیں, بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. قریش نے فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں بنا دیا, مورتیاں بنا دی. جتنی مورتیاں آپ کو ملیں گی نا, یہ سب فرشتوں کی مورتیاں بنا دی. تو فرشتوں کو فرشتوں کا مقام دے, بس. وہ کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق جیسے ہم, البتہ وہ سفیر ہیں, سفرہ. میسنجر بھی کہا لوگوں نے, چونکہ اللہ کی جانب سے کلام نبیوں تک لاتے ہیں, بس. مکرم ہیں, عبادت گزار ہیں, تو ان کے تعلق سے اور کوئی عقیدہ نہ رکھیں. وہ کتب ہی, ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. کبھی بھی مسلمان پچھلی جتنی کتابیں ہیں, کبھی بھی کوئی حرف کلامی نہیں. جیسے آج کل ہو رہا ہے, قرآن کو جلا رہے ہیں, لیکن آپ نے کبھی دیکھا مسلمانوں نے بائبل کو جلایا ہو, یا انجیل تورات نے؟ چونکہ ہمارا ایمان ہے رسولی, سارے رسولوں پر. یہود نے کیا کیا؟ عزیر کو کافر, فلاں کو کافر. تو ایسا. اچھا اب یہاں پر والکتاب الذی انزل من قبل, والکتاب الذی نزل علی رسولی, والکتاب الذی انزل من قبل. تو نزل اور انزل میں کیا فرق ہے؟ یہاں خاص
توجہ دے اس طرف. نزل علی محمد اور انزل من قبل. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو انزل کے معنی کیا؟ یکجا صورت میں. جانتے ہیں لیلۃ القدر میں کیا ہوا؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لایا گیا. ہاں. اور اسی لیلۃ القدر میں ایک ٹکڑی 5 آیتوں کی اقرا غار ہیرا پر اتاری گئی. تو یہ جو غار ہیرا پر جو اتارنا شروع ہوا اس کا معنی کیا؟ نزل، ٹکڑی ٹکڑی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن شریف آیا ہو کیسا؟ ٹکڑی ٹکڑی. اس کے معنی نزل و تنزیل، قطع و تکتی، ٹکڑے ٹکڑے کرنا. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام پر تورات کیسے آئی؟ تختی پر لکھی ہوئی. تو کیا نام اس کا؟ انزل. بات واضح ہوئی. لیکن اب سوال آتا ہے، جب آپ بڑی تفسیریں لکھیں گے تو علماء نے کہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر بعد میں وہی سے بھی پیش کی گئی ہے نا. کئی چیزیں ہیں جیسے کہ ان کو حکم ہوا تھا کہ جاؤ فرعون کو، تو وہ ڈر گئے کہ لا تخافا، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا. لیکن وہ اتری یکجا صورت میں. اچھا عیسی ابن مریم عمر ہی ان کی کیا تھی؟ تو کہاں سے ٹکڑی ٹکڑی کر کے آیتیں اتریں گی؟ یکجا صورت میں. یہ اور بات ہے، بعد میں کچھ آیتیں ان پر نازل ہوئی، انبیاء لے کر آئے، وہ فرشتے لے کر آئے، سارے انبیاء پر وہ لے کر آتے تھے پیغام. تو اسے ذہن میں رکھیے گا، نزل اور انزل. تو پہلی کتابیں تحریر شدہ آئیں، کس زبان میں آئی؟ اس وقت کی زبان عبری اسے کہتے ہیں. بعد میں اضافہ بھی ہوا ہے. تو یہ ہے ایمان. اچھا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، کفر اللہ کے ساتھ جانتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ. کتابوں کے ساتھ تو کفر ہو رہا ہے، یہ کلام پاک ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ہمارا مرکز، ہمارا منہج کیا ہے؟ کتابیں، قرآن شریف نہیں. قرآن شریف میں اگر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے اور ہمارے فقہ میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے تو ہم اہمیت کسے دیتے ہیں؟ فقہ کو. یہ بڑا دشوار، سمجھانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. جیسے کہ میں بات بتا دیتا ہوں، دعا میں دعا کرتے ہیں لوگ، خاص کر جب بڑا مجمع ہو، جمعہ کا ہو، عیدین کا ہو. ہمارے یہاں تو خیر الحمدللہ. تو آخر میں ابھی تو کہہ رہے ہیں اللہم یا ربنا، اے رب اے رب، اور پھر آخر میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس پر مٹی پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا قبول فرما 3 دفعے. اللہم تو 1 دفعے، یہ ہے کہ اور کسی کا بھی نام لیتے ہیں لیکن وہ مسجد میں نہیں، فنکشنوں میں. تو یہ کیا ہے؟ اچھا، جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں فلاں عالم دین نے کہا کہ چل جائے گا. اچھا چل جائے گا، وہ تو مدینہ سے احرام باندھے تو بھی چل جائے گا، لیکن وہ تو نارمل حالات میں نہیں ہے نا. تو یہ کیسے چل جائے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا جب نام لیں تو کیا حکم ہے؟ اللہم صلی علی محمد. اچھا، جب آپ کہیں گے کہ اللہم صلی علی محمد تو ٹکراؤ نہیں ہوگا. دیکھو آپ نے کہا کہ اللہم ربنا ربنا، رسول کے صدقے سے تو ٹکراؤ ہوا، یعنی آپ نے عزت دی اور واسطہ دیا مخلوق کا. اور جب آپ کہیں گے اللہم 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 صلی علی محمد تو آپ اسی میں دعا میں ہے. کیا مطلب صلی علی محمد؟ اے اللہ رحمت بھیج رسول پر. تو آپ اے اللہ ہی کہہ رہے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، چونکہ ہمارے ہاں درود کا لفظ فارسی ہے. بھائی درود کے معنی کیا؟ دعا کرنا رحمت کی. یہ ہے، ہم بھیجتے ہیں درود؟ ہم تو نہیں بھیجتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، یعنی رحمت بھیج رسول پر. تو کیا میں نے درود بھیجا؟ نہیں، میں نے درخواست کی. تو یہ اس طریقے سے شرک چل رہا ہے. تو شرک کے شبے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، چونکہ ایمان کی بات ہو رہی ہے. والیوم الآخری، آخرت کا انکار تو آپ جانتے ہیں، یہ جتنے غیر مسلم ہیں انہیں تو انکار ہے. اور پھر اگر شک بھی ہے، چلو بھائی آخرت کا دن قائم ہوگا، تو وہ جلا رہے ہیں. یعنی شیطان نے گمراہ کر دیا کہ بھائی جلا دو تو یہ اٹھے گا ہی نہیں. تو یہ تو آخرت کے دن کا انکار ہی ہے. رہا مسلمان تو انکار تو نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر انکار کرتے ہیں. ویسے آخرت کو بھول چکے ہیں. بعض لوگ تو اولیاء کا واسطہ، انبیاء کا واسطہ، جی شیخ جیلانی کا واسطہ، اور نہ جانے کیا کیا اشعار بنائے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے کہ وہ تو عجب نعت بنائی ہے، گناہ کرتے جاؤ آقا مٹاتے جائیں محشر کے دن کا.
اس طریقے سے وہ گمراہ کرتے رہتے ہیں. تو آخرت کا انکار نہ کریں, جو ایسا کرے گا کہ دور جا گرے گا. اب اس کے بعد سنیے تیسری آیت ہم شروع کر رہے ہیں آج کے درس کی. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ابھی تک تو ہم پڑھے کہ جو ایمان لائے ایمان لاؤ. اب کیا ہو رہا ہے کہ جو ایمان لائے پھر نعوذ باللہ کفروا, پھر کفر اختیار کیا. ثم آمنوا, پھر ایمان لائے, ایمان لائے کفر اختیار کیا, پھر ایمان لائے. ثم کفروا, پھر کفر کیا. تو 2 دفعہ ایمان لائے, 2 دفعہ کفر کیا. ثم ازدادوا کفرا, پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر رہے ہیں, نہیں ہے اللہ ان کی مغفرت کرنے والے, ایک یہ, اور نہ انہیں ہدایت دیں گے سبیلا, راہ راست کی. تو اب یہ 2 چیز سمجھنا, ایک تو سرٹیفکیٹ ہو گیا نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کریں گے, تو یہ کون لوگ ہیں, ایک چیز یہ ہے. اب جب مغفرت نہیں کریں گے تو مغفرت کب ہوتی ہے, جب کہ ہدایت دے, اور ہدایت میں لے کے توبہ کریں, ہے نا. تو یہاں اس پر بھی اسٹامپ لگا دیا کہ ہدایت بھی نہیں ہوگی. تو یہ کون لوگ ہیں, ایسے کون ہو سکتے ہیں. تو سب میں آسان دیکھیں, نچلی کی آیت دیکھیں, ابھی ہم شروع کریں گے. بشر المنافقین, ہے نا, بشارت کس کا ذکر ہے, منافقین کا. تو مدینہ میں اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا, عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین تھا. تو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی. یہ ایمان لائے پھر کفر کرتے تھے, پھر ایمان لائے پھر وہی کفر, پھر کفر میں بڑھ گئے. تو یہ ان کی حالت تھی. تو جو منافقین ہیں کہاں انہیں ہدایت ملی, نہیں ملی. اچھا, اب اس میں یہود کا بھی ذکر ہے. آپ جب تفسیر پڑھیں گے نا, اس لیے میں نے یہود کا ذکر نہیں کیا. تو ظاہر ہے کہ وہاں یہود بھی بستے تھے نا, لیکن وہ بھی اس کے ماتحت تھے. مین سرگنا کون تھا, عبداللہ ابن ابی ابن سلول. تو وہ جو یہود بھی ہے اس کے انڈر میں رہے. تو تفسیر پڑھتے ہو کہ سمجھیں کہ اصل یہی ہے, وہ بھی اس میں شامل رہے. لیکن اب یہاں جو خاص نقطہ ہے نا, وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ نام نہیں لیا جا رہا ہے نا. جو ایسا فعل کرے, ایسا فعل عمل کرنے والوں کو اللہ بخش نہیں دیں گے. نام لیا, نام نہیں لیا, اور نہ ان کو ہدایت دیں گے. کیوں؟ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول مسلم تھا. کون؟ سورہ منافقین میں اس کا ذکر پڑھیں گے. عبداللہ ابن عبداللہ یعنی اس کا بیٹا, اسے اللہ نے توفیق دی. اس کو تو سورہ منافقون میں اس کا ذکر آئے گا. یہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ مسلمان ہے. جب اس منافقین نے کہا تھا, وہ سفر تھا ان کا, غزوے سے واپس آ رہے تھے, کہ یہ انہیں مدینہ میں داخل ہونے مت دو اور ان پر ہم خرچ نہ کریں گے. تو جب مدینہ سرحد پر پہنچے تو تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا باپ کے سامنے, جب تک رسول اجازت نہیں دیں گے میں اجازت نہیں دوں گا تجھے آنے کی. یہ پورا سورہ منافقون میں قصہ بیان کیا گیا. تو نام نہیں لیا جاتا کسی کا. یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایسا عمل کریں گے اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا اور انہیں ہدایت نہیں دے گا. نام نہیں لیا گیا. کیوں؟ تو ان میں کچھ راہ راست پر تھے, اللہ نے توفیق دی. ہمارے یہاں اب کفر کے فتوے بہت جلدی لگا دیے جاتے ہیں. تو کفر کے فتوے لگانے سے بہتر یہ ہے کہ جو ایسا عمل کرے گا وہ کافر ہے. خاص کر شیعہ حضرات کو ہمارے یہاں نہیں بخشتے, حالانکہ ان میں بھی 12 فرقے ہیں. تو ان میں سے ہر کوئی کافر نہیں. جس کا یہ عمل ہے, یہاں کے حضرات بہت محتاط فتوے دیتے ہیں کہ جس کا یہ عمل ہے وہ کافر ہے, سب کافر نہیں ہے.
اور ویسے بھی اگر ہم دوسروں کے خلاف فتوے دیں تو ہمارے یہاں کیا ہے؟ مکتبہ بریلی والے کون ہیں؟ مکتبہ بریلی والے تو ہمارے بھائی ہیں نا، تو ان کے یہاں ہمارے رشتے ہوتے ہیں، تو احتیاط کرنا چاہیے. بہرحال یہ علماء کے لیے ہے. اب سنیے، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. منافقین کو یہ ذکر جن کا ہو رہا ہے، بشارت دے دو کہ ان کے لیے علیما یعنی دکھ، تو ترجمہ کہیں دردناک، یعنی جو دکھ دیتا ہے. عذاب کی کئی قسمیں ہیں، تو یہ انہیں دکھ دینے والا عذاب. اب سوال یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات آپ جانتے ہیں، ارسلناک بشیرا و نذیرا، ہے نا، بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا. اور ایک مبشرا، صفات ہیں شاہدا مبشرا، یہ بھی ہے آپ کی صفت بشارت، اور منذر اور داعیا. تو یہاں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ منافقین کو بشارت دو، بشارت کسے کہیں گے؟ ہم ترجمہ کریں گے خوشخبری. آپ کسی کو خوشخبری دیتے ہیں کہ بھائی چلے آپ کے یہاں تو نووارد ہوا، بیٹا ہوا، اب آپ کو خبر دیتے ہیں، رشتہ داروں کو خبر دیتے ہیں، یا کسی کی کامیابی کی، تو اسے کہتے ہیں خوشخبری، ہے نا، خوشخبری. یہ ترجمہ کس کا؟ بشارت کا، بشرا. تو یہ انہیں کیسی بشارت دی جا رہی ہے؟ تو یہ مقید ہے، سمجھے نا. چونکہ منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے، تو منافقین کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کس کی؟ کہ تمہیں یہ عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا. تو فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارت دیتے تھے نیک عمل کریں، نیک اعمال کریں، تمہارے لیے بشارت ہے جنت کی، اور یہ منافقین کے لیے. تو استعمال دو طریقے سے ہوا ہے بشارت، ہم لوگ استعمال نہیں کرتے، بس یہ عذاب کے لیے لفظ بشارت استعمال کیا گیا ہے. اب انہی کی وضاحت آ رہی ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا. یہ کون لوگ ہیں جنہیں بشارت دی جائے گی عذاباً علیما کی؟ جو کافرین کو دوست بنا دیتے ہیں، اولیاء جمع ولی کی، مومنین کو چھوڑ کر. یہ منافقین یہی کرتے تھے. یہودیوں کو دوست بنایا تھا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے پر یہ کافر تھے، اور آپ کی دعوت توحید کا انکار کرنے پر مشرکین مکہ وہ کافر تھے. تو انہی سے دوستی کرتے تھے. کیوں؟ عزت، ایبتغون عندهم العزت، تلاش کرتے تھے یا چاہتے تھے، جب تک ان چاہتے تھے عزت ان کے پاس. تو سن لو، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اس لیے کہ عزت دینے والا تو اللہ ہے. جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے. تو آپ کہاں چلے گئے؟ کس کے پاس عزت لینے؟ ہاں جی. تو یہ ان کا طریقہ کار تھا. انہوں نے عارضی عزت کو عزت سمجھا اور دائمی عزت سے دور ہٹ گئے. تو انہیں تنبیہ، دیکھیے اگرچہ وہ منافقین ہیں مگر انہیں بھی اچھے انداز سے سمجھایا جا رہا ہے، اس لیے نام نہیں لیا گیا. نام تو صرف اس کا لیا گیا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ہے نا، لہب. جی. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. نزل علیکم، دیکھیے کتاب تم پر اتارا، یعنی کیا؟ تھوڑا تھوڑا. نزل فی الکتاب، کتاب میں متعدد بار، جگہ جگہ. کیا؟ اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم سنو اللہ کی آیات، یکفر بہا، ان کا انکار کیا جا رہا ہے. ایسی مجلسیں ہیں، اور اس وقت ہوتی تھی انکار اور مذاق. ویستہزأ بہا، اب کیا کیا جائے؟ فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں، چونکہ اس وقت مشترک مجلسیں تھیں نا. ہمارے یہاں بھی ہیں مشترک، ہم لوگ فنکشن میں جاتے ہیں، سب ہیں.
تو وہاں مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسے آیت اتری آج محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے. تو اس طریقے سے اگر ہو رہا ہے تو آپ وہاں نہ بیٹھیں, اٹھ جائیں. حتیٰ یخوضوا, خاض یخوضوا, یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں دوسری بات میں, فی حدیث غیری, یعنی یہ موضوع چھوڑ کر, کلام پاک کا, رسولوں کا, نبوت کا چھوڑ کر کوئی اور بات میں مشغول ہوں تو پھر آپ جا کر بیٹھیں. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم بھی انہیں جیسے ہو. اچھا, یہ آیت کا دنیا والے اس پر عمل کرتے ہیں. یہ آپ دیکھتے ہوں گے, یہ جو بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں نا, یعنی اپنی کنٹری کے طریقے پر, جو کیا کہتے ہیں امم متحدہ میں, جی انٹرنیشنل لاء پر, جی بین الاقوامی, تو اس میں جب کوئی لیڈر بات کرنا شروع کرتا ہے اور سامنے والا لیڈر اس کے خلاف بات کرتا ہے, لیکچر دیتا ہے, تو اٹھ کر باہر جاتا ہے. کہاں سے سیکھا انہوں نے کہ اپنی کنٹری کے خلاف بول رہا ہے تو میں اس میں شامل نہیں, اٹھ کر باہر جاتا ہے. سیکھا کہاں سے؟ سوال یہ آتا ہے نا. کئی چیزیں آپ کو ملیں گی قرآن شریف کی آیت کو ان لوگوں نے اپنایا, ہم نہیں اپنا رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا قرآن شریف میں, ہوتا ہے نا. تو یہ چیز ہے. اچھا, اب ایک چیز میں اور بتاؤں, ہمارے مسلمان بھی عجب تصوف پہ لگے ہوئے ہیں, یعنی صوفی پنا جو ہے نا, عجب صوفی پنا ہے. ہم پر یہ اعتراض کر ڈالتے ہیں, ہر بھائی ہمارے یہاں نکاح کی مجلسیں ہوتی ہیں, جا کے نکاح پڑھا دیتے ہیں. وہ نہیں آتے چونکہ وہ بڑے دین کے سمجھدار ہیں, دین کے. پھر ہم پر بھی کہتے ہیں آپ وہاں کیسے گئے شادی میں؟ نے کہا کیا ہوا بھائی, شادی میں کیا تھا؟ تو بولے وہ فوٹوگرافری تھی اور وہ بینڈ بجا تھا. میں نے کہا جس وقت میں نے الحمد شروع کیا تو دعا کرنے تک کوئی بینڈ بجا تھا؟ تو پھر کیا ہے؟ نکاح تو سنت ہے نا, نصف الایمان, اس کا آدھا ایمان مکمل ہوا نکاح سے. کوئی معمولی بات ہے. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آپ ایسی مجلس میں جانے سے منع کر رہے ہیں تو عین مجلس نکاح تو درست ہے, بعد میں جو ہو رہا ہے اس میں آپ شامل نہ رہیں. تو کچھ لوگ اس لیے کتراتے ہیں کہ جیسے بہت ہی پاکیزہ لوگ ہیں. جی, تو ایسا نہیں ہے. سنجیدگی سے کام لیں بھائی, اپنے رشتہ دار ہیں, چاہے رشتہ دار نہ ہو. اور یقین مانیے نکاح کی مجلس میں خطبہ اور جو بول ہیں میٹھے, اور کچھ نہیں ہوتا ہے. بس آپ پھر اٹھ جائیں تو دل آزار بھی نہ ہو, آپ کو کام کرنے کا موقع ملے گا. تو بہرحال اس مناسبت سے میں نے بات بتایا. اب ایک اور بات سنیے, ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اللہ ساروں کو ایک ساتھ جمع کرے گا. کون وہ سارے؟ منافقین اور کافرین. چونکہ اگلے صفحے پر آپ پڑھیں گے, پتہ نہیں ہم وہاں پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, آیت نمبر ہے 145. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ سیڑھیوں سے جو اترتے ہیں نا نیچے, یہ درک ہوتا ہے. تو یہاں سمجھنا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی اگلے صفحے پر پڑھیں گے کہ منافقین فی الدرک الاسفل من النار, یعنی نیچے اترتے ہیں نا نیچے, تو جہنم میں نیچے جائیں گے. اب وہ درج, اور کافرین وہ جہنم میں. کوئی تعارض نہیں ہے, اسی کو سمجھنا ہے. تو جو میرے درس میں ہے انہیں یاد ہوگا, میں نے آپ کو بتایا تھا کیا مطلب اس کا. کچھ لوگ ارے یہاں پر جامع, وہاں پر الگ ہے منافقین کے لیے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایسا فرمایا, ایسا نہیں, کیا ایسا, جو یتیم کی کفالت کرے تو میں اور وہ جنت میں ایسے رہیں گے. کیا مطلب؟ جنت میں رہے نا تو ساتھ میں رہے گے نہیں, تو جہنم میں رہے تو ساتھ میں رہے گے نہیں. یہ کافرین منافقین جہنم میں رہیں گے ایک ساتھ, لیکن درجہ ان کا الگ رہے گا. تو آپ یتیموں کی کفالت کیجئے, پرورش کیجئے, تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جنت میں رہیں گے. کیا مطلب؟ جنت میں تو ساتھ میں ہوئے کہ نہیں ہوئے. ابھی ہم جدہ میں ہیں تو کبھی ہم جاتے ہیں, آپ لوگ کہاں ہونے, ہم لوگ سب ایک ساتھ میں ہیں, حالانکہ آپ کا فلیٹ الگ ہے, آپ کی کمپنی الگ ہے, یہ مراد ہے. تو جہنم میں جمع کرے گا, مطلب جہنم میں جمع کیا جائے گا, لیکن ہر ایک کا درجہ علیحدہ علیحدہ ہوگا. اب مزید سنیے گا, الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم
وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اگلے صفحہ پر بھی منافقین کا ہی ذکر ہے، یہ بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے. جی تجوید اعتبار سے تو کوئی خاص حکم نہیں ہے، البتہ لغت کے اعتبار سے الذین یتربصون بکم. اب یہ تربص کا لفظ آیا ہے، تربص. الذین سے مراد منافقین. ایک آتا ہے ینتظرون، دیکھتے ہیں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں ٹرین کا، پلین کا، گاڑی کا. تربص اور ہے، تربص کسی شر اس میں زیادہ ہے. تو تم یہ لوگ انتظار کرتے ہیں بکم، مسلمانوں کے لیے طاق میں رہتے ہیں. تو یہاں انتظار کے معنی بہت کم کیے ہیں. ان کان لکم فتح من اللہ، تو انتظار کا رہتا ہے. سورہ توبہ میں ہے حل تربصوا بنا الا احد الحسنین. تم تو انتظار کرتے ہو کہ دو میں سے کوئی ایک ہم کو پہنچے، یا تو مارے جائیں یا انتظار میں رہتے ہو. مطلب شر کا پہلو غالب ہے کہ کب انہیں شکست ہوتی ہے، کب مارے جاتے ہیں. ارے بھائی مسلمان جہاد میں مارے گئے تو بھی کامیاب، فتح ہوئی تو بھی کامیاب. تو یہ تربص کا لفظ استعمال ہوتا ہے شر کا انتظار، خیر نہیں. کامیابی ہوئی تو بھی ان کے دل میں شر. تو انتظار وہ کیسے کرتے ہیں؟ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے فتح ہو تو تربص کرتے ہیں، طاق میں لگے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ الم نکم معکم، ہم تو تمہارے ساتھ تھے. یعنی جب جنگ میں جاتے تھے یہ پیچھے رہتے تھے یا میدان میں رہتے تھے اور وہاں پر بھی منافقت کرتے تھے. فتح ہو گئی تو ہم تو تمہارے ساتھ میں تھے، ایسا کہتے تھے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، لیکن کامیابی کس کے حصے میں جاتی تھی؟ کافروں کے. تو دیکھو کیا کہتے تھے، قالوا الم اب کافروں سے کہتے تھے الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین. اب یہ نستحوذ آیا ہے، کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو رہے تھے؟ یعنی بظاہر یہ مسلمانوں کے لشکر کی طرف رہتے تھے، لیکن ہم تمہیں مومنین سے بچا رہے تھے. ان سے یہ کھیل کھیلتے تھے کہ ہمارا لشکر جب غالب آ رہا تھا تو ہم تمہیں مومنین سے بچا رہے تھے، بیچ میں آ کر آڑے. تو دونوں طرف کا پہلو سنبھال رہے تھے. فاللہ یحکم یوم القیامت. اب یہ منافقین کیا تھے؟ مسلمانوں کے ساتھ تھے، کافروں کے ساتھ تھے. قیامت کے دن تو اللہ فیصلہ کرے گا. اور سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو مومنین پر راہ نہیں دے گا، قابو نہیں دے گا. یہ تو ترجمہ ہوا. اب کیا مطلب اس کا؟ کئی چیزیں سمجھنا ہے اس میں. جی سب سے پہلے سنیے، ان کان لکم فتح. فتح ہم کہتے ہیں فتح اردو میں، لیکن وہ اصل میں فتح ہے، فتح مکہ. وہ تو خیر لغت کا ادائیگی ہے. فتح کا لفظ استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہے نا، اور فتح مکہ. اور کافرین کے لیے نصیب، دیکھو نیچے نصیب ہے. تو کافرین کو بھی تو فتح ہوتی تھی نا، ادھر بھی فتح ہوتی تھی، لیکن الفاظ اس لیے مختلف ہیں، اس لیے کہ کافرین کو فتح بھی ہو جائے وہ اصل میں فتح نہیں ہے، ان کا عارضی حصہ ہے دنیا کا. دیکھو کیسی فصیح کلام ہے یہ، کیسا فصیح کلام ہے. اگر انہیں فتح ہوئی ہو جائے وہ فتح نہیں ہے، وہ نصیب ہے، ان کا دنیا کا حصہ ہے. اچھا اب یہ کہہ رہے نستحوذ علیکم، غالب نہیں کہتے، غالب اور چیز ہے. تو ہم تم پر غالب آ رہے تھے، حقیقت میں وہ غالب نہیں آ رہے تھے، اس لیے نستحوذ کا لفظ استعمال کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کافرین کو مومنین پر قابو نہیں دیں گے، کیا مطلب اس کا؟ آج کل تو سب وہی قابض ہیں، ہے نا. تو پھر اس کا مطلب کیا؟ ایک تو ٹھیک ہے آپ کہ اگرچہ یہ لوگ قابض ہیں، مگر حقیقت میں یہ قابض نہیں، یہ بھی عارضی طور پر ہیں.
کیونکہ آج پوری دنیا میں کافروں کا غلبہ ہے، مگر یہ عارضی ہے. اصل میں غلبہ کس کا ہوگا؟ مسلمانوں کا. وہ آخر میں ہوگا، اور آخرت میں تو مسلمانوں کو یہ غلبہ ہے. یہ تو مسلم چیز ہے. کتنا بھی مسلمان محکوم ہو، غلام ہو، نقصان میں ہو، وہ کامیابی ہے. اور کافر کتنی بھی ترقی کر جائے، وہ کیا ہے؟ وہ ترقی نہیں، وہ عارضی طور پر ہے. لہذا اس حساب سے تو ان پر ان کا قابو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بھی دنیا ان کا ایک کیا نصیب ہے. لیکن بات اور بھی ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم صرف اس طریقے سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، کیونکہ کلام پاک کی تشریح بھی صرف گفتار کے غازی نہیں بننا ہے، کچھ حقائق ہیں، اسے واضح کرتا ہوں. یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم نے مان لیا کہ کتنی بھی ترقی کریں، آج کل جو ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہے ہیں سب عارضی ترقی ہے، سب دھرا کے دھرا رہ جائے گا اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو. مگر یہاں اس پر ہم مطمئن نہیں ہو سکتے، یہ معنی نہیں ہے اس کے. چونکہ آج تک آپ دیکھیے اسلام کو جو غلبہ ہوا ہے، تو مؤمنین جو صحابہ کرام دیکھیے اسپین تک پہنچے تھے نا، کیا اسپین ہی کہتے ہیں نا جی، ہاں اسپین یا جی پہنچے تھے. کیسے پہنچے تھے؟ وہ آپس میں اتفاق، یکجائیت، توحید پرست تھے، شرک نہیں تھا، گناہ نہیں تھے. تو وہاں پر انہوں نے قبضہ، پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا. تو یہ ترقی کب ہوئی؟ جب وہ حقیقی ایمان پر جمے ہوئے تھے. جیسے کہ کہا گیا آمنو آمنو، ایمان تو لائے ہو مگر خواب میں نہیں رکھنا کہ ایسے ہی پہنچ جاؤ گے، نہیں، اسے سنبھالنا بھی ہے. تو یہ ہے دراصل حقیقت کہ وہ پہنچے ہوئے تھے. آج کل کیا ہے؟ اچھا خود اسپانیہ کی تاریخ نکالے نا، کیسے مسلمانوں کو پھنسایا، کیسا تحقیق کی، کیسا ریسرچ کیا کہ کیسے اس کو ہم دوبارہ حاصل کریں. تو انہیں بری عادت لگا دی. آپ جانتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں ہسٹوری مجھ سے زیادہ. بری عادتیں لگا دی اور پھر پیغام دے دیا کہ اب یہ تو عادی ہو چکے ہیں، نشہ اور زنا پورا لے لیا. تو یہی ہو رہا ہے. تو ہمیشہ جب اللہ کس کی مدد کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافروں کو مومن پر ہم قابو ہونے کا موقع نہیں دیں گے. لیکن کب؟ جب کہ وہ مومن ہو. اگر وہ مومن نہیں ہے تو وہ پکا مومن نہیں ہے. کہاں ہے مومن؟ چلیے اگر ہم کہیں کہ ہم کسی سے کہیں کہ یار مسلمانوں کو کیا ہوگا، آپ کہیں گے مسلمان ہے کہاں، تو برا لگتا ہے. ارے بھائی کہاں ہے مسلمان؟ آپ کہیں بھی جائیے، یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی فرقے کی مسجد ہے؟ دیکھا کبھی نہیں. نام ہے مسجد عائشہ، مسجد ابو حنیفہ ہے. کیا مطلب؟ نام یعنی پہچان کہ اس مسجد کا نام مسجد ابو حنیفہ، مسجد شافعی، یہ نام ہے ایسے. اور بھی نام ہے، مسجد عزیزیہ اور بادشاہوں کے نام سے بھی ہیں، مگر یہ فرقے کے نام نہیں ہے. جیسے کہ جعلناکم قبائل شعوبا لتعارفوا، جیسے ہمارے یہاں مقدم ہے، شیخ ہیں، ہے نا، یہ جو پٹیل ہیں، یہ کیا ہیں؟ فرقے کے نام نہیں ہیں، تعارف. میں فلاں بن احمد، کون احمد تو پٹیل، کون احمد تو شیخ. تو اس طریقے سے مسجد یہاں تعارف کے لیے ہیں. یقین مانیے ہمارے یہاں مسجدیں کیسی ہیں؟ فرقہ کی مسجد. ہاں اچھا، اب ہم لوگ یہاں کے عادی ہو گئے. اب ہماری حلقے کے ایک صاحب وہاں ابھی چلے گئے، 1 سال بھی نہیں ہوا. تو میں گیا، ہمارے قریب کے ہیں بمبئی کے. تو کہہ رہے ہیں کہ نماز کہاں پڑھو؟ میں نے کہا کیوں؟ تو بولے سب ایک مسجد میں گیا تو وہ بھی فرقے کی مسجد. تو فجر کی نماز میں آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، فرض میں 2 رکعت میں. آدھا گھنٹہ بہت ہو گیا نہیں؟ شاید یہاں بھی نہیں لگاتے نہیں آدھا گھنٹہ بہت ہو گیا. چونکہ فجر کی نماز 2 رکعت 10 منٹ 12. تو میں نے کہا پھر دوسری مسجد. بولے دوسری مسجد میں گیا تو بولے وہ وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، وہ دعا لمبی مانگتے ہیں. تو اب یہ حالت ہوئی ہمارے یہاں. تو میں نے کہا اب کیا کرو، جہاں پر زیادہ یعنی کم تکلیف ہو اسے اختیار کریں، کم. لیکن نماز تو آپ نہ چھوڑیں، کیونکہ مسجد میں نماز جانا چھوڑ دیا تو مسائل ہو جائیں گے. اچھا اور بھی مسجد ہے، وہاں تو نہیں جا سکتے. وہاں تو گئے تو ماریں گے، یعنی عادت ہو گئی اقامت. تو کھڑے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہونے نہیں دیتے. امام جب کھڑا ہو تو کھڑا ہونا ہے. وہ کیا کہیں گے اسے سننے، ایسا کچھ نام رکھیں. ہاں ہمارے یہاں لڈو والی مسجد بہت مشہور ہے. ہاں مختلف نام ہے اس کے. تو اب یہی مسجدیں ہیں ہمارے یہاں، فرقے کی مسجدیں. اب کون سے کافر ہیں؟ سوال یہ آتا ہے کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے. تو
किस काफिर को कब्जा करने नहीं देंगे, एक चीज। दूसरी भी सुन लीजिएगा। दूसरा, हम लोगों का एक जहन बन गया है, वो दुआ मांगते, बद्दुआ मांगते हैं काफिरों के लिए। अभी हाल ही में एक जंगे, ये बदर का मौका है ना, शायद क्लिप आपने सुने होंगे, हमारे यहाँ के लोग हैं, तो बदर के मौके पर जाकर उनके वास्ते से काफिरों के लिए दुआ मांग रहे, बद्दुआ मांग रहे थे। अब हमारा हाल ये है हमारे ईमान का, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने काफिर मौजूद थे, सही है ना। और आज जो हम काफिरों को बद्दुआ मांग रहे हैं, काफिरों ने आपका किया क्या? कुछ भी नहीं किया उन्होंने, जो कुछ किया हमें नहीं किया है। भाई एक काफिर की मजाल क्या कि आपके यहाँ आए, आप समझ रहे होंगे कोई काफिर आपको मारने के लिए नहीं आया, बल्कि जो कुछ कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। तो ये जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काफिरों को हम आप पर काबू पाने का मौका नहीं देंगे, वो कौन से काफिर हैं? वो हकीकत में काफिर हैं, लेकिन आज हमारे मुसलमानों का ईमान पुख्ता नहीं है, वो समझ रहे हैं कि दूसरे काफिर हैं, जो कि कुफ्र हमारे अंदर पाया जा रहा है। ये चीज़ मैं पैगाम देना चाहता हूँ। अब ये कि इन्नल मुनाफिकीन, अब यही मुनाफिकीन का ही जिक्र है, लेकिन हम मौका देते हैं लोगों को कोई सवाल वगैरह करना हो तो। लेकिन ख़ास कर आज जो है हमने आपको लुगतें बताई, ये लुगत जानना ज़रूरी है, फसाहत व बलागत, और ईमान के ताल्लुक से भी, चूँकि ईमान को संभालें। और ये मसाजिद जो है ना, ये बड़ा अजब मसला है। अगर आपका बस चले तो आप इस पर कंट्रोल करें कि भाई नमाज जो है साफ़ हो, अल्लाह के लिए हो, कोई ऐसी मस्जिद तो हो कि बग़ैर इस्लामी यहाँ जैसी, तो दुआ करें। माशरे को बनाना तो हमारा काम है, हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमें इसका अजर दे, आपको भी अजर दे, और इस दावत को फैलाएं। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आखिरी आयत, फल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामह वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मुमिनीन सबीला। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी, जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, हम 5 मिनट आपको दे रहे हैं, कुछ सवालात करना है तो उसके लिए कोई तजवीज़। वालेकुम अस्सलाम, जी कहिए। जी जनाब, बस मेरे 2 सवाल हैं जी। एक तो ये नज़ला और नज़ला के हवाले से जो बात कही आपने, तो उसमें उन मकामात का क्या होगा, या उन मकामात पर जो आयात नाज़िल की है, जैसे क़द समी अल्लाहु क़ौलन, यानी जो अचानक आई किसी वाक़े के होने के ऊपर नाज़िल हुई, क़द समी अल्लाहु क़ौलन लती और अबस व तमन्ना और मुज़म्मिल या मुज़म्मिल वगैरह, तो ये क्या मतलब, ये वहाँ पर आपके रखी नहीं रहती, ये बातें अचानक हुई, यानी अलग डायरेक्टली आई है, ये वहाँ पर आके पहले नहीं रखी नहीं, उसके बाद ऐसे ऐसे नाज़िल होने वाली आयतों में ये आयतें शामिल नहीं है। एक तो ये सवाल जी। और दूसरा सवाल ये कि सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा ज़ादू, तो ये यहाँ पर तो मुझे नजर आता है कि कहीं पर के कुरान में कहीं नजर नहीं आता कि कब्र कर दिया जाए, सुम्मा कफरू तो कब्र कर दें। तो हमारे यहाँ तो फतवे हैं कि वो जो है वो कत्ल कर दिया जाए, इसके बारे में आपकी क्या राय? जी, बहुत अहम सवाल है। देखो, नज़्ज़ल व अनज़ल है ना। अब जैसे क़द समिअल्लाहु क़ौलन लती तुजादिलुका अन ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहव्वुरकुम, 28 पारे की आयत है। ये नज़्ज़ल में आएगी, क्योंकि यकजा नहीं ना उतरी, असल में लिखी हुई, यकजा से मुराद लिखी हुई, तो मैं इसको यकजा कह रहा हूँ। तो यकजा यानी क्या, ये नहीं कि सूरत कामिल, ये मेरी मुराद नहीं है। यकजा यानी लिखी हुई। अब जैसे कि एक सूरत कामिल उतरी ऐसी, तो उसको आप यकजा नहीं कहेंगे, जो लिखकर उतरी। जैसे 10 अहकाम बहुत मशहूर है ना, तख्तियाँ लिख कर आई, ये मेरी मुराद है। तो वो आयत भी किस में आएगी? नज़्ज़ल। नज़्ज़ल यानी क्या? बतदरीज, थोड़ी थोड़ी, जी। अच्छा, अब ये जो आप कह रहे हैं ना कि कफरू, ये बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, ये हम लोगों की सोच जो है वो क्यों है मालूम है? अभी देखो यहाँ कितना, अभी भी बयान बाकी है उनका। ये तो हमने वक्त का तकाजा किए हुए आप लोगों के लिए छोड़ा सवालात के लिए। इनका सवाल आप समझ गए ना कि कत्ल करने का कहीं हुक्म नहीं है, यही तो बात है। मैं दूसरे अंदाज में कह गया कि किसी का नाम नहीं लिया, तो उस वक्त इसलिए कत्ल का हुक्म नहीं दिया जबकि मुनाफिकीन की मुनाफकत वाज़े हो चुकी थी।
کہ لوگ بدنام کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. یہ حکمت، کیونکہ وہ منافقین مسجدوں میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے پہلی صف میں. وہ عبداللہ بن ابی خطبے کے دوران اٹھتا تھا، سنو یہ کیا کہہ رہا ہے، سنو، ایسا اٹھ کے خطبے کے دوران. تو یہ حکمت ہے، کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، چونکہ اسلام جو ہے نا ہر فعل میں اس کے ہر حکم میں حکمت ہے. اب رہا سوال آج مرتد کو سزا، تو انہوں نے بھی ارتداد کیا نا، ایمان لائے پھر کفر کیا، تو مرتد یعنی کیا، لوٹ گئے. تو آج قتل کا حکم کیوں ہے؟ اب تو رسول نہیں ہے. اس وقت کی نوعیت یہ تھی، اس وقت حکمت یہ تھی کہ قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور آج نوعیت وہ نہیں ہے. لہذا جس نے کسی نے ارتداد کیا ہے تو فوراً قتل کا حکم نہیں ہے، اسے 3 روز جیل میں سمجھایا جاتا ہے، رجوع کیا ٹھیک ورنہ قتل. جی واضح ہوا؟ چلیے اس حکمت کو یاد رکھیں. اور کچھ؟ کوئی نہیں، آئندہ ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قتل اسپین